کے بعد آگے فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. ختم کا معنی ہوتا ہے سیل کرنا یا مہر لگانا، کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ نہ اس کے اندر کچھ جا سکے اور نہ اندر سے باہر کچھ آ سکے. تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. اب ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جائے گا، نور نہیں جائے گا، نور ہدایت اندر نہیں جائے گا، کیونکہ دل بند ہو گئے ان کے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب عربی زبان میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، کیونکہ دل بھی انسان کے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک حالت پہ نہیں رہتے. کیسے ہوتے ہیں؟ دل ایک حالت پر نہیں رہتے، دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ ایک چیز کو، ایک کھانے کو بہت انجوائے کر رہے تھے، اور کبھی دوسرے وقت میں اسی کھانے کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اب بھئی کھانا تو وہی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا دل بدلا ہوا ہے. تو دل کو دل کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک حال پر نہیں رہتا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. تیرے دین پر جب آئے یہ دل تیری طرف مائل ہو تو پھر نہ الٹے، پھر آگے پیچھے نہ ہو، بس وہ پھر اسی پر ہی ٹھک جائے. یہ دعا بھی قرآن المسنون دعا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. سین میم عین سم کا لفظ کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ سم کا لفظ کان اور سننے کی صلاحیت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب قلوب جمع ہے، آگے ابصار بھی جمع ہے، لیکن سم کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی سم کا لفظ آیا ہے سنگولر ہی آیا ہے، کان ہی آیا، کانوں نہیں آیا. سین میم عین سمع، سننا، اور سمع کان. ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، کان بھی بند کر دیے، کان بھی سیل کر دیے. اب اندر کچھ نہیں جاتا، کیونکہ کان ذریعہ ہے نا اندر جانے کا، تو جو ذریعہ ہے، راستہ ہے، وہی بند کر دیا گیا. اب ہم تو ترجمہ جمع کر رہے ہیں، اب کیا جواز ہے کہ لفظ سنگولر ہے اور ہم مانا جمع کر رہے ہیں؟ کوئی ہونا چاہیے نا جواز. کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خود ہی خیال آیا. کان تو ایسے ہی دو ہے ہمارے، ہم جو ہے یہ جمع ہے ان کے. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب سم کا لفظ جمع کی طرف منسوب ہوتا ہے، اضافت اس کی جمع کی طرف ہوتی ہے، تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے، بھلے وہ لفظ سنگولر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو سم مفرد ہے، مصدر ہے، کم اور زیادہ دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جب جمع کی طرف مضاف ہو تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، پردہ نہیں کہا، مہر ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ، اور یہاں ہے آنکھیں. آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے دلوں پر مہر ہے کہ حق دل میں نہیں جاتا. کانوں پہ مہر ہے کہ وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے، سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے. آنکھوں پہ پردہ ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ، اور اب ان کا انجام کیا ہے؟ عذاب، عذاب، عظیم، بہت بڑا. عین ضامیم، عذاب کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سزا. ہم اردو میں ویسے عذاب کو عذاب کہتے ہیں، اس لیے ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا، لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا. ان کی سزا بہت بڑی ہے. اور اگر ہم مزید ڈکشنری کھولیں اور اس کی اور تہ میں جائیں تو بیسیکلی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑنے کے لیے. شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا، یہ عذاب کا معنی ہوتا ہے. اور یہ جسمانی یا ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ اور کیسا ہوتا ہے؟ ذہنی. بعض لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو، کیونکہ ذہنی طور پر ٹارچر میں ہوتے ہیں، کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات بچے سو کے نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے، اب یہ سو نہیں رہے، تو وہ ایک پین میں ہوتے ہیں. تو عذاب جو ہے یہ ایک پین ہے.
اور عذاب کا لفظ جب تعذیب کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مٹھاس دور کر دینا. عذبن میٹھے کو بھی کہتے ہیں اصل میں، عین ذال بے، الف ہٹا دیں عذبن. تو عذاب مٹھاس دور کر دینا، مزہ خراب کر دینا. تو ان کے لیے عذاب ہے، یعنی ان کی دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے، سب مزے ختم. ڈیتھ از دا ڈسٹرائر آف پلیئرس. جتنی بھی دنیا میں انسان کو مزے مزے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، خوشی کے جتنے بھی سامان کانوں اور آنکھوں اور دل میں ہیں انسان کے، وہ سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے. ہاضم اللذات ہے، لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر. حقیر کا لفظ سنا کبھی؟ حقیر کیا معنی ہوتا ہے؟ حقیر اتنا چھوٹا. عظیم ہوتا ہے بڑا اور حقیر ہوتا ہے چھوٹا. ایک کبیر بھی ہوتا ہے. کبیر، کبیر کیا ہوتا ہے؟ بڑا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ صغیر. تو یہاں یہ نہیں کہا عذاب کبیر، کہا عذاب عظیم. عظیم جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اپوزٹ حقیر سائز میں چھوٹا، حقیر سی چیز ہے، حقیر ادنی سی. تو صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے حقیر. تو اسی طرح کبیر سے بڑا ہوتا ہے عظیم. تو ایسی چیز جس کا خطرہ یا جس کا سائز بڑا ہو. عذاب عظیم وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے، ٹارچر بھی بہت ہے، اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے.